قضا قبول فرماوے. دعا ہے سیدہ اس علاقے نو رنگ لاوے. دعا ہے جنہ امین نہیں آکھیا امین آکھن دی توفیق عطا فرماوے. دعا ہے اللہ جنہ زور دی امین آکھیا انہاں دے رزق وچ اضافہ فرماوے. دعا ہے مالک جنہ لنگر کر لے انہاں وسیع لنگر عطا فرماوے. پالنے والا اے ذکر عزاداراں دیاں نسلاں نوں نصیب فرما. صلوات دعاواں دی مستجابی واسطے اونچی پڑھو سارے صاحبان. اجازت ہے جی نوکری دا آغاز کریں. تھوڑا جہا کوشش کریا جی چونکہ ویسے خاموش رہ کے سننا بھی عبادت ہی ہے, بول کے سننا بھی عبادت ہے. تھوڑا جہا فرق ہے. تو اسی اگر خاموش رہ کے سنو گے پھر اس نماز کا ثواب جڑی تسی کلیاں پڑھی ہے. اگر تھوڑا جہا بول کے سنو گے تو پھر اس نماز کا ثواب ہے جڑی باجماعت مسجد چلاؤ. میں اج دی پاک مجلس تھوڑی جی گل سنانی ہے, وہ دے بعد قصیدے پڑھو. آج اسی عزت دار ہاں تو کربلا دی وجہ تو, آج اسی دیندار ہاں تو کربلا دی وجہ. چاچا جی آج اگر اذانہ ہو رہی ہیں تو کربلا دی وجہ. آج اگر نماز باقی ہے بولو کربلا دی وجہ تو. آج اگر ساڑیاں عزتاں محفوظ نے کربلا دی وجہ تو. آج اگر توحید باقی ہے کربلا دی وجہ تو. کربلا والیاں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے سانو عزت دار بنائے. پھر حق تے بنتا ہے کہ کربلا والیاں نو ہی یاد کیتا جائے. کتنے شہید نے جی کربلا دے بولو تو صحیح نا 72. حق تے بنتا ہے بھائی ہر شیعہ دے بچے نو نہ 72 دے نا یاد ہونے چاہیے کہ نہیں نہ اس گل تے نہ بولیا جائے. 72 دے نا بچے نو یاد ہونے چاہیے کیونکہ انہاں دی وجہ تو ہی تے عزت ہے. سارے دا تذکرہ نہیں تو ایک شہید کا تذکرہ میں کر دیں. کربلا دا ایک شہید ہے جی, شہدائے کربلا جو بنا ہے مولا حسین کا جید صحابی ہے جنہوں نے متعلق امام حسین بادشاہ فرمایا کہ مجھے کربلا میں وہ انصار ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. کون ہے کربلا دا شہید؟ نائے زہیر ابن کین. کون ہے زہیر ابن کین؟ موڈ ہے میں پڑھا. کتاب بنا ہے اصحاب الیمین, علامہ حسین بختیارہ صاحب دی روایت ہے. وہ پڑھتے ہیں جڑا زہیر ابن کین ہے نا 73 سال سانے کربلا ہے. زہیر ابن کین پہلے عثمانی آئی, دشمن اہل بیت آئی. توجہ ہے صاحبہ. زہیر ابن کین پہلے دشمن اہل بیت آئی. اس کئی جنگاں کیتیاں نے مولا علی بادشاہ دا. ایک جنگ نا زلیل شام دی طرفوں تلوار لے کے مولانا لڑن آیا. زلیل شام نے آکھیا وہ سامنے علی کھلوتا ہے, وہ صاحب ذوالفقار ہے, جا کے حملہ کر. یہ تلوار لے کے نا بادشاہ علی دے سامنے آیا. جب علی بادشاہ سامنے آئے نا انج کر کے چہرے دی زیارت کرتا رہ گیا. تھوڑی دیر کے بعد علی بادشاہ کہ زہیر لڑن آئے جی لڑن آیا. تو مولا کیا حملہ کرنا کیوں نہیں جی میں حملہ نہیں کرنا, پہلے تسی وار کرو میں پھر کرا گا. علی فرمایا یاد رکھی علی دے وار دے بعد پھر نہیں ہوتا. آیا لڑنے جی لڑن آیا. انہیں بھیجئے جی انہیں بھیجئے لڑتا نہیں حملہ کرتا نہیں. اے این علی بادشاہ دے چہرے در طواف کر کے آگئے مولا میں حملہ کرا تے کرا کی میں نے اللہ دے نبی دا فرمان یاد آیا ہے علی دا چہرہ بیکھنا عبادت ہے. علی دا چہرہ بیکھنا. میرا موضوع سنیں جے اگر یونیک ہوئے تو دا دیا جے ورنہ میں بڑا مطمئن جا کے موضوع میرا نمہ ہوئے تو پھر بولی. روایتی جا کے تو ذرا ہٹ کے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. پیغام کی صورت ہے میسج کی صورت ہے چونکہ مجلس حسین تبلیغ کا نام ہے. مولا نے جب گل سننا بھئی دے اندر محبت ہے, یہ صرف بلیک میل ہوئے ہیں.
دشمنوں کے ہاتھوں. تو مولا فرمایا زہیر پرہیز کر ساڈے نال لڑنا چھڑ دے. علی نال دشمنی کر رہے ہیں نراض آ بھی. تینوں اللہ کے نبی کا ایک فرمان یاد ہے کہ چہرہ رکھنا عبادت ہے. اللہ کے نبی فرمایا یا علی تیرا دشمن جہنمی ہے. تینوں یہ حدیث یاد نہیں؟ چھڑ دے نہ کر دشمنی. زہیر واپس آیا ذلیل شام دے منہ تے تلوار ماری اے سٹ کے نا تلوار. ذلیل شام کے پاس لے کے آتا ہے اے پھڑ اپنی تلوار میں نہیں لڑتا علی نا. فارم چکا علی ہوتے گل کی نا میں نہیں لڑتا. کیوں نہیں لڑتا؟ اس ویلے زہیر ابن کہن آتا ہے میرے اللہ کے نبی کا فرمان یاد ہے علی کا دشمن جہنمی ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اللہ کے نبی فرمایا ہے اے میرا بھرا میرا خون ہے میرا جسم ہے میری سامان ہے میرا نفس ہے جو میں ہاں وہ علی ہے. میرے اللہ کے نبی کا فرمان یاد ہے. اللہ کے نبی فرمایا یاد رکھنا جس کا میں مولا میں ہوں علی نال نہیں لڑتا. کمینہ ہے اس آخیا نہیں لڑتا تو پھر تیاری کر لے اسی تیرے بچے کو قتل کریں گے اسی تیرے تنگ کریں گے پریشان کریں گے. موت کا خطرہ ہوئے یا کاروبار دے چکر بندہ ہجرت کر جاوے تو سنت ہے ایک شہر تو دوسرے شہر ہجرت کرنا رزق کی تلاش یا موت دے خطرے تو ہجرت کرنا سنت ہے. جدہ انہاں دھمکیاں دیتی نا تیرے بچے مار دے سے زہیر ابن کہن نے سوچیا اے ہن وسط دے قابل تو رہ نہیں گیا کیوں نہ میں ہجرت کر کے کوفے ٹر جاواں. میں کتاب دی بات کر رہا میں کوئی ہوائی تیر نہیں مار رہا تے نہ میں بال آ کے میں گل کر جاواں تے بعد وچ بندے سوچ رہ جان. کتاب دا حوالہ میں دے چکے ہیں اصحاب الیمین مدینہ سے مدینہ تک صاحب لہوف بھی لکھیا ہے واقعہ. زہیر ابن کہن اپنا پورا قبیلہ چاچو جی لے کے پورا خاندان نال لے کے کوفے آ گیا. توجہ ہے کوفے پہنچیا 3 شعبان نو مولا حسین علیہ السلام مدینے تو سفر کر کے مکے پہنچے. مکے امام پہنچے عبید اللہ ابن زیاد اللہ اس کتے تے لعنت کرے اس حرام دادے نو کمانڈ ملی کوفے دی. ایک کوفے دا کمانڈر بنیا کوفے جائی زہیر ابن کہن اس آمن نال اعلان کیتا جتھے علی و حسین دا شیعہ مل جاوے انہوں گرفتار کرو کہ انہوں قتل کرو. شیعہ دی نسل کشی شروع ہو گئی. زہیر ابن کہن نے حالات رکھی کوفے دے. زہیر آکھیا ہے تو وسط میں کعبہ نہیں رہ گیا کیوں نہ سی واپس اپنے وطن تے ٹر جائیے. ذی الحجہ مہینہ ہے کوفے نکلیا باہر آیا جتوں مہینہ راہ مکے جانا اس راہ تے آ کے نا تے اپنے خاندان نو آتا ہے ذی الحجہ مہینہ ہے اج 8 ذی الحج ہے کیوں نہ جاندے حج پڑھیے تے پھر گھر چلنے ہیں. انہاں آکھیا ٹھیک ہے. اس علاقے آلیا زہیر ٹر پیا مکے والے پاسے مکیوں حسین ٹر پے کوفے والے پاسے 8 ذی الحج نو احرام توڑ. چاچو جی میں بات کر رہے ہیں بزرگوں تو دعا لینے کا. مکیوں حسین ٹر پہ کوفے والے پاسے 8 ذی الحج میں احرام توڑ عمرے بدل کے انہوں زہیر ابن کہن کوفیوں ٹر پیا مکے والے پاسے. رستے دے وچ ایک سائل نے ایک گزرنا اللہ کو شخص ہے اس آ کے زہیر ابن کہن واقعہ کن پیاوے نے زہیر ابن کہن آواز دے کے آدھا ہے میں مکے پیاوے نا آواز دے کے آدھا ہے پتہ ہی مکیوں کون پیام ہے سکے کون پیام ہے آواز دے کے آدھا ہے مولا حسین علی دا بیٹا مکیوں پیام ہے احرام توڑ کے پیام ہے حج چھوڑ کے پیام ہے. این کر کے زہیر سوچ پہ گیا حسین بادشاہ شریعت بانی بیٹا نعرے والی گل لگے سی اے تو مجبوری بن گئی ہے ممبر نعرے تے لگ گئے تو ماحول ہی تبدیل ہو گیا. کوئی بات کریے تو پھر بندے اس گل تے توجہ نہیں کرتے. مہربانی کرے ذرا ساتھ چاہے میں جو نہیں کیجیے اور پڑھی لکھی بات کر کے جا. زہیر ابن کہن نے سوچا حسین شریعت بانی آج 8 ذی الحج ہے حسین حج واجب ہے چھٹ کے ٹر پہ یہ مطلب ہے حسین واجب تمہیں کوئی افضل کام میں کرا کر جا رہے ہیں. حسین واجب تمہیں کوئی افضل کام میں جڑا کرن جا رہے. زہیر نے سوچیا اگر میرے سامنے بادشاہ حسین آ گئے
انہیں میرے بلا لیا، میرے تے جانا واجب ہے، میں کہڑے منہ نال جاواں گا؟ ساری زندگی میں انہاں دے بابے نال جگہ کی تھی، میں انہاں دے بلا حسن دا ساتھ نہ دیتا، اور مولا میرے سامنے متھے لگ گئے، مولا نے میرے اس مشن واسطے بلا لیا جہدے واسطے واجب چھڑ دیتا ہے، مولا نے میرے بلا لیا، میرے تے جانا واجب ہے، میں کہڑے منہ نال جاواں گا؟ میں تے ہوواں گا شرمسار۔ ہن اس کا ویڑ لائی، اس آکھیا کیوں نہ اسی راہ چھڑ دئیے۔ بھائی جان توجہ، خدا حسین دا واسطہ توجہ، اس سجے ڈٹھا رستے تو کو 2-4 کلے ہٹواں ایک کھجوراں دا باغ نظر آیا، جتھے سبزہ بھی سی، جتھے پانی بھی سی، جتھے ہر چیز موجود سی۔ اس سوچیا راہ چھڑ کے، سڑک چھڑ کے اسی اس باغ چ پڑاؤ کرنے ہیں، خیمے لانے ہیں، بادشاہ حسین دا قافلہ آئے گا، بادشاہ لگ جان گے، نام متھے لگا گے، نہ مولا بلان گے، تے نہ شرمسار ہوں گے۔ اپنے لوگ اے لک گیا کہ مولا نے متھی نہ لگا۔ بابا جی کھجورہ دے باغ اس قیام کیتا کہ مولا نے متھی نہ لگا گا، ممبر حسین دی عظمتی کے سامنے کتنی قداد ہوئے، پھر جملے دا حق ادا ہوئے۔ جب بادشاہ حسین اس باغ دے قریب پہنچے جتھے زہیر ہے، مولا فرمایا عباس جی مولا عباس جلدی کر، راضی جی بے داد نمازی، مولا فرمایا جلدی کر، ایتھے قافلہ روک۔ مولا سارے راہ تسی قافلہ نہیں رکوایا، ایتھے کوئی ضروری کام ہے جو قافلہ رکوا رہے ہو؟ اس ویلے امام حسین علیہ السلام فرمایا اگر ایتھے قافلہ نہ رکیا تے اگے جان دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اے بڑی سونی گل ہے، ایتھے قافلہ نہ رکیا پھر اگے جان دا تے فائدہ ہی نہ ہویا، مشن تے مکمل ہی نہیں۔ مولا بات اس قابل ہوئے پھر داد دے، مولا حکم، بادشاہ فرمایا قافلہ روک، رک گیا مولا۔ مولا فرمایا او کھجورہ دا باغ ہے، جی مولا، اتھے زہیر ابن کین نامی بندے، جی مولا، اس بندے نو جا کے آ جدو میرے مولا حسین نے تیرا نام کربلا دے شہداء دی فہرست تے لکھ چھوڑیا ہے، پھر لکدا کیوں میں؟ ہائے ہائے، ترے کریم کربلا دی کریمی پڑھ رہے ہیں، جناب عباس ترے گھوڑے تے سوار ہو، اس باغ وچ آئے، سامنے ایک بندہ آیا، انج چہرے دی زیارت کی تھی، درود پڑھیا، حکم تعارف کراؤ۔ بادشاہ فرمایا پہلے یہ دس تھوڑے چو زہیر ابن کین کون ہے؟ سرکار علماء والے بادشاہ تھوڑے چو زہیر ابن کین کون ہے؟ دوڑیا بندہ، قالین تہائی زہیر ابن کین اپنے خیمے سے، چاچو جی دوڑیا بندہ قریب آ کے زہیر جاگ، تیرے بخت جاگ پہ گی، کیویں؟ ایک ہستی تینوں لین آئی ہے، کون ہے؟ آواز دے کے آتا ہے نا انہوں نے نہیں اجے دسیا، انہوں نے چہرے نو ویکھ کے انج لگدا ہے یا امام ہے یا کسی امام دا بیٹا ہے، یا امام ہے یا امام دا پتر ہے۔ دوڑیا زہیر ابن کین مولا دے سامنے آیا، بسم اللہ کراں، بادشاہ جی حکم، اپنا تعارف کراؤ، اپنے چہرے تو نقاب ہٹاؤ، سانو زیارت کراؤ۔ انج جناب عباس نے چہرے تو نقاب لہایا، آواز دے کے آتے ہیں نام میرا عباس ہے، میں حسین بادشاہ دا نوکر، اے انہاں دی مہربانی ہے کہ وہ میں اپنا پھرا سرے دن، میں انہاں دا نوکر، حکم کرو۔ بادشاہ فرمایا تین مولا حسین نے یاد کی، زہیر آدھے ٹھیک ہے تو سجاؤ میں ہونے پہنچتا۔ مولا ٹرے تے اپنے خیمے چاہ گیا، اگے آئی قالین تے ہن مٹی تے بہ گئے، میں فضیلت پڑھ رہے ہیں، مٹی تے بہ گیا، سجے کھپے کروٹ پہ بدل دے، بے چین ہے، ادھی بیوی ہے مومنہ، ادھا نائب دلہم، توجہ ہے، پھر اینا کو بول چھڑو کہ منو تسلی ہو جائے کہ میں مجمع چکا پڑھوں، کہ میں کندھا نو نہیں سنا رہا، میں زدارہ نو سنا۔ ادھی بیوی دا نائب دلہم، او ہے مومنہ، اس ڈٹھا بھئی آج زہیر ابن کین وکھرا جا پریشان ہے، اگے کدی ایڈا بے چین نہیں ہویا، اینی موڑا ہلا کیا دیا، آج کیوں پریشان ہے؟ اینی میں کیا تھا کی دسا، مولا حسین آئے کھلوتے، تو انہاں منو بلایا ہے، اینی گل انہاں منو بلایا ہے، اللہ دی حجت کا حکم ہوئے پھر سوچی دا نہیں،
جب آخے نا میں مولا حسین بلائے سجے ہاتھ دیا چوڑیاں بیوی لہا کے یہ اگے رکھ کے آدھی ہے مینوں طلاق دے جے تو نہیں جاندا تے میں ٹر جانی ہے اس مرد پہ جس کو حسین جیسی حجت بلائے اور وہ سوچنے لگ جائے تو نہیں جانتا میں تیری منکو ہاں میری اجازت ہے میں فارغ کر میں آپ ٹر جانی مومنہ بیوی آئی اس آخیا جا آدھے کی میں جاواں میں ساری زندگی نہ دے بابے نال جنگا کرتا رہا میں انہاں دی دشمنی چ رہا ہن میں جاواں تے میں شرم آندی ہے جے آکھے نا میں شرم آندی ہے بادشاہ دے متھے لگ دیاں اس ویلے بیوی آدھی ہے جا ذمہ داری میں لینی ہاں کائنات دیاں شرم رکھن والا حسین ہے تین کچھ نہیں آتے بیوی نے کلیا تے ٹر پیا اور یہ تاریخ دے جملے بیوی نے بھیجیا مومنہ نے بھیجیا تے ٹر پیا ویدی نہیں بیوی یہ جاندہ رہا بادشاہ حسین دے کول پہنچیا بادشاہ حسین نے بغل چ لے لیا ہاں دے نال لایا متھے تو بوسا لیا بادشاہ حسین نے مجھ نے امامت بلند کر کے زہیر ابن کین کو دا مقام دکھایا بھائی جان توجہ مقام دکھایا بیوی اتھیں کھلوتی تھوڑی دیر دے بعد زہیر واپس آیا جدہ گیا تو جسم وچ لرزا ہوٹا تے کپ کپی ہے پریشانی ہے چاچو جی جدہ واپس آیا تے چہرہ حساس حساس گلاب دے پھول نہ کھڑیا ہویا تے اوندیاں ساری بیوی نو آندا لے بھلیے لوکے میں تینوں چھڈن لگا ایتھے رہنا ہی تیری مرضی پیکے ٹر جا تیری مرضی طلاق دینا عدت گزار کے دوسری شادی کر لے تیری مرضی جد آکھے نا لے پلیے لوکے ہن میں تینوں چھڈ کے چلے ہاں بیوی ہے نا یہ انج ویکھ کے دی اچھا کلھن والی میں چاچا جی میں ایڈی پنجابی سوکھی گل سنائی تاکہ میں قصیدہ پڑھ سکاں تے ایتھوں جتھوں میں قصیدہ پڑھ لگا کسے پڑھیا ہوئے تے بے شک نہ بولے جے قرآن کی قسم میں پھر بھی دعا کر کے جاواں جتھوں میں قصیدہ پڑھ لگا ایتھوں کدی قصیدہ کسے پڑھیا ہے یا کسے سنیا تے بے شک نہ بولے جے آؤ سر چاؤ زہیر ابن کین دی بیوی آدھی ہے کلھن والی میں تے چھڈ بھی مینوں چلیا تے کلیا ہی تاں سی کہ میں بھی نال ہی جانا چاہتی ہن مینوں کیوں چھڈ کے چلے جڑا زہیر نے بیوی نو جواب دیتا ہے بڑا قصیدہ قصیدے والی صلوات پڑھو میرے پتہ لگے میں قصیدہ اے ذاکر نو تھلے لان والی صلوات سی ذرا پڑھان والی صلوات پڑھو جدہ فضائل علی پڑھ دے ہوئیے یا فضائل حسین اہل بیت پڑھ دے ہوئیے نا اس لئے مسکرایا کرو جڑے بندے سارا سال تو آٹے رون تے ہس دے نے وہ تو آٹے مسکران تے رون دے نہیں نے ہاں زہیر ابن کین بیوی دے پاسے وے کیا دے کدی چھڈ دا نہ تینوں جے تو بھیج دینا مینوں کدی چھڈ دا نہ تینوں جے تو بھیج دینا مینوں کدی چھڈ دا نہ تینوں جے تو بھیج دینا مینوں کدی چھڈ دا نہ تینوں جے تو بھیج دینا مینوں کدی چھڈ دا نہ تینوں جے تو بھیج دینا مینوں کدی چھڈ دا نہ تینوں جے تو بھیج دینا مینوں کدی چھڈ دا نہ تینوں جے تو بھیج دینا مینوں کدی چھڈ دا نہ تینوں جے تو بھیج دینا مینوں کدی چھڈ دا نہ تینوں جے تو بھیج دینا مینوں کدی چھڈ دا نہ تینوں جے تو بھیج دینا مینوں کدی چھڈ دا نہ کدی چھڈ دا نہ تینوں جے تو بھیج دینا مینوں ہویا تیرا احسان ہووی رب دی امان ہویا تیرا احسان ہووی رب دی امان میرا سجدہ میرو تیبہ بتا چھوڑ آئے مینوں مولا نگل نال لا چھوڑ آئے مینوں مولا نگل نال لا چھوڑ آئے مینوں مولا نگل نال لا چھوڑ آئے سارے حیدری حیدری میں 15 منٹ کی گل سنائیے قصیدے تو پہلے ایک مجلس ہوندی ہے قصیدے تے قصیدہ قصیدے تے قصیدہ شعر نال شعر وہ بھی مجلس میں ہوندی ہے لیکن میں چاہنا کہ میں آیا جو ہاں تے کوئی گل پہنچ جائے آؤ سر چوہلالیو زہیر ابن کین بیوی دے مخاطب ہو کہتے کدی چھڈ دا نہ تینوں جے تو بھیج دینا مینوں کدی چھڈ دا نہ تینوں جے تو بھیج دینا مینوں ہویا تیرا احسان ہووی رب دی امان میرا سجدہ میرو تیبہ بتا چھوڑ
سر چوبے چکاں لی فارم عظیم دھکتی عظیم لوگ ایڈا مشہور ہے فارم چاکاں والی جے تے راضی دے حساب نال ویکھیا جاوے تے ایڈا ک پنڈ ہے لیکن قرآن دی قسم ہے پورے پاکستان وچ تہاڈا نام ہے اینے اشتہار نے اینے تسی بندے پڑھاندے ہو سلام ہے بھائی تہاڈی عظمت نو بہت قدیمی عزادار مالک ذکر تہاڈے نوں سن نصیب کرے جڑا موضوع میں شروع کر بیٹھا میرا صاحب ہے اجے سچ ہے زہیر ابن کین دی بیوی آدی اچھا تو تے جاندا ہی نہیں سیں تو تے جاندا ہی نہیں سیں چاچو جی بابا جی دعا کرے تو تے جاندا ہی نہیں سیں میں کلے ہے تے چھڈ بھی مینوں چلے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں رہ پئی میں نہیں جاندی ایک باری مینوں دس تے چھڈ اوتھے ویکھیا کی اے معیار نا اپنے معیار تے آ یار میں سفر پہنچاواں دعا لین دی خاطر ایک باری سانوں تے دس مینوں تے دس اوتھے ویکھیا کیا زہیر ابن کین بیوی دے مخاطب ہو گیا ہے کی دساں اسی کڑے سا کرے وہ مسلم میں تے حبیب اسی ویکھ دے سا سب جس او دے وچوں رب نہیں آیا جس اس گل دی داد نے دیتی سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے بولو حیدری سچا بھائی آواز دیکھیا کہ دست چھڑ اوتھے ویکھیا کیا سلوات آواز غلام سارے صاحبان نواب صاحب آ رہے ہیں جی اور انہوں نے منوایا کسی نواب سچی مچی والے نواب بسم اللہ آئیے میرے بختانی میرا آج ہے کہ نواب الذاکرین نواب الشعراء دے بیٹے نواب صاحب میں سننا ہے میں بسم اللہ اے انہاں دی مہربانی کرو نواب صاحب ادیب اور باوری بابا جی زہیر ابن کین دی بیوی آدی ہے میں رہ پئی نہیں ہاں میں دستے چھڈ اوتھے ویکھیا کیا اوتھے ادھر میرا ویکھے اوتھے ویکھیا کیا اس ویلے زہیر ابن کین آواز دے کیا دے کی دساں اسی کھڑے سا کرے وہ مسلم میں تے حبیب اسی ویکھ دے سا سب جس او دے وچوں رب اونے اکھیاں تو پردہ ہٹا چھوڑے موسیٰ والا دیدار کرا چھوڑے قبلہ بہت مہربانی زہیر ابن کین بیوی نو آدھا چلا پھر جے جانا چاہنی ہے تو میرے نال چل تر پئی آگے کربلا عاشور دی رات بندے شب عاشور دی رات آندے نے میں عاشور دی رات آ کے رہا ہے ماہ رمضان دا مہینہ صاحب کتاب والا لکھ دے تے بندے سن چھڑ دے پڑھی لکھی ذاکری قسمت والی بات ہے اور اے معراج ہے کہ پڑھی لکھی ذاکری ہو جاوے بس پڑھے لکھے زداروں تک پہنچ جاوے آؤ سچ جاؤ شب عاشور اللہ دے پاک منظور شدہ منتخب شدہ نمائندے مولا حسین علیہ السلام نے 3 حصے تقسیم کی تھی عاشور دی رات 3 حصے ایک حصہ صحاب دا ایک حصہ اہل بیت دا ایک حصہ عبادت دا جڑے حصے چ عبادت آئی اس حصے چ سیدانیہ قرآن پڑھنا شروع کیتا اصحاب نے نوافل ادا کرنے شروع کیتے اس علاقہ لیو فرما لیو آواز قرآن کی اتنی بلند ہوئی کہ ہوا دے ذریعے لئینا دے خیمہ تک پہنچی جنہ دے اندر ضمیر باقی ہائی وہ سپاہی اٹھے انہاں کہ تسی دے اندر سوئے قرآن نہیں پڑھتے ہونے آواز قرآن دی انہاں دے خیمہ چکی میں آ رہی ہے شمر نو بھڑک لگ گئی کہ ساڑی فتح شکست بدل جائے گی اگر فوج بغاوت پھیل گئی جدیا شمر عمر ابن صادق کولا کہتے جلدی کہا جتنے نکارے ساڑھے کول نے انہوں نے شور پیدا کرو انہوں نے نکارے بجائے تک شور بلند ہو گیا وہ شور سیدانیوں کے خیمے تک آ گیا زہیر ابن کین 70 سال نہ سامنے زہیر ابن کین ضعیف ہے لیکن اے شور سنیا دوڑیا مولا امام حسین علیہ السلام کے سامنے آیا قدمہ تے ہاتھ لاؤ کے بے چین ہو کے قدمہ تے ہاتھ لاؤ کے ضعیف زہیر ابن کین اے مولا کے پاس میں کیا آتا ہے مولا کرو جے اشارہ نہ بھولے دوبارہ ایسا کروں گا میں تیرے نہ دیکھن سوے
جڑا ہاتھ نہ لے اٹھیا کہ میں ہاتھ جا کے حیدری صدقے بسم اللہ کرا ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے۔ یاد رکھنا، کون کہتا ہے کہ شاہ کا ماتمی خطرے میں ہے؟ دو چار شیعہ مار کے بندے سمجھنے شیعت مک جائے گی۔ کون کہتا ہے کہ شاہ کا ماتمی خطرے میں ہے؟ جو عزاداروں سے الجھا بس وہی خطرے میں ہے، جو عزاداروں سے الجھا بس وہی خطرے میں ہے، جوڑ لو رشتہ غم سرور سے اب بھی وقت ہے، دشمنوں ورنہ تمہاری ہر خوشی خطرے میں ہے۔ نزاکت ویکھی قبلہ مصرے دی، جوڑ لو رشتہ غم سرور سے اب بھی وقت ہے، دشمنوں ورنہ تمہاری ہر خوشی خطرے میں ہے۔ آ رہا ہے 6 مہینے کا علی ہے حرملا، تو بھی خطرے میں ہے، تیری فوج بھی خطرے میں ہے، تو بھی خطرے میں ہے، تیری فوج بھی خطرے میں ہے، تو بھی خطرے میں ہے، تیری فوج بھی خطرے میں ہے۔ اور یہی کہتا ہوا پہنچا در شبیر پر، اور یہی کہتا ہوا پہنچا در شبیر پر، کیا موت اطمینان میں ہے، زندگی خطرے میں۔ بعد اس گل دی زیادہ بن دی سی، قصیدہ پنجابی زبان دا، سوال 1400 سال تو لے کے ساڑھے تے ہو رہے ہیں۔ پنجابی دا ایک لہجہ ہے جڑا گجرالے چ استعمال ہوتا ہے، اسی پیسے نو پیسے آنے ہیں، وہ بھی پڑھنے تو پھر وہی پڑھنے لالے رضا حکم ہے، ذاکرین بھی موجود نے، چلو یہ پھر میں بعد پڑھ لینا، ٹیکنیکلی وہ پہلا پڑھنا چاہیے۔ کربلا دے شہیدوں کا ذکر کر رہا سا، ایک شہید میں سنایا تو ٹائم دی وجہ تو میں انہوں چھوڑ دیتا، لیکن چلو انہوں حکم دیتا کہ وہ بھی پڑھنے تھے، میں وہ بھی پڑھ دینا۔ امام حسین بادشاہ کریم ہی ہے نے، لوگ کالے رنگ دے غلام تو نفرت کرن دے آنے، امام حسین بادشاہ نے کالے رنگ دے جونو علیہ السلام کر دیتا۔ حبش دا ایک علاقہ ہے اس دور دا یوگینڈا، اس دور دا حبش، حبش دا ایک گاؤں ہے، ایک پنڈ ہے، او دا نام ہے نوبا۔ نوبا دے رہن والا بزرگ ہے جون دا پیو۔ بھائی جان سچ اپنا عرب دے وچ کالے رنگ دے غلام زیادہ مہنگے خرید و فروخت ہوندے ہیں، کیوں؟ کالے رنگ دے غلاماں وچ وفا بڑی آئی، انہاں دے خون وچ وفاداری ہے۔ جناب جون دے بابا نے اس جون کو فروخت کرنے واسطے بازار چاہے تو بازار کسی بندے نے آکھیا جے پتر نو تو فروخت کرنا ہی چاہنا ہے تو پھر ایتھے قیمت نہیں، مدینے لے جاؤ۔ مدینے آیا، جناب عباس نے جیب وچ ہتھ پایا، 200 دینار دے کے جون نو خریدیا۔ ہاں غلامہ دی خرید و فروخت، جناب جون دا ہتھ، جناب عباس سرکار محمد مصطفیٰ دے چچا جان ہاتھ ڈپ کے ٹرے نا، کائنات مشکل کشا، امیر المومنین، امام المتقین، قائد غر المہاجرین، مددگار مصطفین، عرش اعلیٰ دا مکین، وجہ تخلیق آسمان و زمین، مصطفیٰ دا امین، محمد جانشین، وارث ابراہیم، جنت دولت کی تقسیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاہر و اطہر، ظاہر و اظہر، ساقی کوثر، صاحب منبر، فاتح خیبر، شیر ببر نر، قاتل مرحبا الانتر، عمران دا سونا لخت جگر۔ حضری صاحب آئے جی، سرمایہ ملت جعفری مالک صاحب سلامت رکھے۔ علی بادشاہ اپنے گھر چو نکلے تے ڈٹھا جناب عباس دے ہاتھ چ جون دا ہاتھ ہے۔ مولا قریب آ گیا، کیا چچا جان کتنے دا لیا غلام؟ فرمایا میں 200 دینار چ لے، اگر مہربانی کرو تو ایک غلام میں نے دے دے ہو۔
فرمایا علی تو عادل امام نے کاروبار کا کوئی اصول ہے کاروبار ہوں میں گوشت کا لے تو منافع دو تو تسی لے لو بات سجے پہ چھت پایا تو 250 دینار کٹھے یہ بھی کتاب دی بات ہے ہوائی تیر نہیں 250 دینار دے کے جون لے کے ید اللہ دے ہاتھ جون دا ہاتھ آیا مولا ٹر پڑے جناب ابو ذر غفاری بیٹھا دوڑے قریب آ کے مولا ایک قطار غلامہ دی موجود ہے ایک کائنات تھوڑی غلامی ہے پھر تو سے ایک بچہ لے لیا اپنی نوکری آج بادشاہ فرمایا نہیں ابو ذر تو میری خدمت کرنا ہے یہ تیری خدمت کرے گا غلام ابو ذر ہے جناب جون تے کربلا دا شہید ہے کالے رنگ دے غلام تو لوگ نفرت کریں دے آن نال بٹھا کے کھانا نہ کھویں دے جو آپ کپڑے پاندے آن وہ انہوں نہ پوان دے انہوں دے جسم تو پسینے تو نفرت کریں دے آن لیکن امام حسین علیہ السلام جون دا ہاتھ پکڑیا تے کربلا چلے آئے اتھے کربلا دے میدان جناب جون دا مقام امام حسین نے بکھایا تو جناب جون نے اشتیاق پیدا ہو گیا کہ ہن میں اتھے شہید ضرور ہونے تاکہ میں اس مقام دے پہنچا 9 محرم تے جون خوش ہے کہ سویرے جڑے مینے دیندے نے تانے دیندے نے انہاں نال مقابلہ ہے ساڈا تے میں شہید ہوواں گا تے مولا تو قربان ہوواں گا اس تو بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے تے مولا نے آواز دیتی جون جی مولا ہے جون میرے قریب آ ایک خط لے بصرے لے جا بصرے لے جا خط لے بصرے لے جا مولا کنوں دینے سعید ابن عبداللہ جون نے خط اپنے امام وچ رکھیا گھوڑے تے چڑھ کے سوچن لگ پیا اتنی دور میں جا رہے ہیں میں واپس آ نہیں سکتا کیا اے لوگ جویں آدن بھائی تو کالے رنگ دے تھوڑی کوئی عزت نہیں تینوں مولا نال نہیں رکھنا کیونکہ تیرا خون بنی ہاشم دے خون لال نہ لے جائے کیا مولا بھی مینوں ایک کالے رنگ دا غلام ہی سمجھیا ہے جدے گل سوچی تے امام ساڑھ ماریا جان گھوڑا روک تے واپس آ مولا فرمایا جو تو سوچنا ہے میں وہ بھی جاندا جو تو اگے کرنا ہے میں وہ بھی جاندا کیوں سوچے کہ تو کالے رنگ دا میرے دیکھ کر حسین آ گھوڑے تو لے آنا تھلے تینوں کس آکھیا تو رنگ دا کالا ہے تینوں کس آکھیا تو سونا نہیں مولا ہے 9 لاکھ بدماش آئے نا کوفی تے شامی انہاں تانے دیتے مولا بازو تو پکڑیا 9 لاکھ دے سامنے لے آئے مولا فرمایا بطول پتر اس کائنات کو دسے میرا جون کتنا حسین ہے اور گل سمجھ جا گئی جیڑا مولا نے اپنے صحابی دا تعارف کرائے موڈ ہے قصیدہ پڑھا مولا فرمایا تو ایسا حسین ہے میرے جان سہیلے تو ایسا ہنسی 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 ہے میرے جان سہیلے ایسا ہنسی ہے میرے جان سہیلے تو ایسا ہنسی ہے میرے جان سن لے کہ یوسف بھی تیرا ترانہ پڑھے گا ایسا ہنسی ہے انج نہیں جنت میں گیا جون تو یوسف یہ پکارا اے جون تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے اللہ دا کائنات تو سونا نبی ہاتھ جوڑ کے آدھے بتلا دے کہاں سے میسر ہوئی دولت واللہ کہ فردوس کا رنگ پھیکا پڑا ہے یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جون پکارا اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پہ گرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا قبلہ میں بسم اللہ کرا میں لکھ بری آکھاں جنت میں گیا جون تو یوسف یہ پکارا زہر نصیب زہر مہربانی جناب شکریہ جنت میں گیا جون تو یوسف یہ پکارا اے جون تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے بتلا دے کہاں سے میسر ہوئی دولت واللہ کہ فردوس کا رنگ پھیکا پڑا ہے یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جون پکارا کی دسا اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پہ گرا صدقے ہو جاواں آئیے قبلہ صلوات قبلہ کسے تو سلام دکھلی مولا بس ہوں ایک یا 2 شعر اس قصیدے سے پڑھ کے بھائیاں دے حوالے ممبر قبلہ دے حوالے ممبر یا عزیز دے حوالے ممبر توجہ چاہنا چلو ایک جملہ اور رکھا خوش ہو کے شاہ نے تاج شہادت پہنا دیا جناب جون خوش ہو کے شاہ نے تاج شہادت پہنا دیا حبشی حد کمال سے آگے نکل گیا
ارے جنت میں چیخ اٹھے صحابی رسول کے، لو جون بھی بلال سے آگے نکل گیا۔ سر جونا تو ایسا ہنسی ہے میرے جان سے لے، تو ایسا ہنسی ہے میرے جان سن لے کہ یوسف بھی تیرا ترانہ پڑھے۔ امام علیہ السلام فرمایا، امام حسین علیہ السلام فرمایا آ میں زمانے نو دسا میرے جون دا مقام کی ہے۔ مولا کیڑا مقام؟ ترانہ پڑھے گا۔ پہلا کافیہ ذہن سے رکھیا جے ترانہ پڑھے گا کہ یوسف بھی تیرا ترانہ پڑھے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جون دی سیاہ پیشانی تے بوسہ دیتا، انہاں لباں نال چومیاں جنہاں لباں نال رسول چوم دے۔ سر جونا مخاطب ہو کے کائنات دے سامنے کھلو کے امام حسین فرمایا آؤ میں دسا میرے جون دا مقام کی ہے۔ امام فرمایا حشر میں مقام جو معبود ہوگا وہاں میرا نانا بھی موجود ہوگا۔ ترانہ پڑھے گا، ترانہ پڑھے گا، ذہن سے رکھنا۔ امام فرمایا حشر میں مقام جو معبود ہوگا وہاں میرا نانا بھی موجود ہوگا۔ سنے گی وہاں پر یہ ساری خدائی، وہاں سنے رہا میرا مسجود ہوگا۔ بنا کے اسی کو وہاں پر وہ ممبر، بنا کے اسی کو وہاں پر وہ ممبر، قصیدہ تیرا میرا نانا پڑھے گا۔ ایسا ہنسی ہے۔ بہت بڑی بات ہے جڑی کر کے چلے۔ امام علیہ السلام فرمایا گھبرا نہ، پریشان نہ ہو، تو جا میرے دیکھ میں حسین ہاں، تو جا بسرے میں حسین ہاں، جڑا میرا وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ مولا ٹھیک ہے میں جا رہے، دعا لے کے ٹور لگا تو مولا فرمایا سن کے جا، تیری چاہتوں کا سہارا مجھے ہے، تو اکبر کے جتنا ہی پیارا مجھے ہے۔ کیا سن رہے ہو یار، کیا سن رہے ہو یار، کیا سن؟ اللہ اکبر۔ تھلے لے کے گھوڑے تو لتھا تو پھر آیا۔ اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا سر ہے۔ اللہ اکبر۔ اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا، وہی جون کا سر ہے۔ شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا۔ ہاں شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا۔ اللہ اکبر۔ سر چاونا کریم کربلا دے پیر چومے، جون نو پھر ہاند نال لائے۔ امام فرمایا باواں کھول، اینی جون دی باواں کھولیاں۔ امام فرمایا دساں تو کس طرح دا مالک ہے؟ مولا کس طرح دا؟ مولا فرمایا جو قرآن میں ہے سیاہی بھی تو ہے، میں حق پہ ہوں اس کی گواہی بھی تو ہے۔ فارم چکا لیا لیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا شعر مکمل کر دینا۔ امام فرمایا جو قرآن میں ہے سیاہی بھی تو ہے، میں حق پہ ہوں اس کی گواہی بھی تو ہے۔ ادوئے حسینی ہے دونوں کا ادھر، بشر کے لیے یہ آگاہی بھی تو ہے۔ پڑھا جاتا ہے جیسے قرآن گھر میں، پڑھا جاتا ہے جیسے قرآن گھر میں، تجھے اس طرح ہر دیوانہ پڑھے گا۔ رنگ دا کالا ہے لیکن حسین نو بڑا پیارا ہے۔ امام نو کوئی گل یاد آئی تو امام مسکرا کے آکھیا جون ماں دا پتر ہوئے نا سونا تے ماں انہوں تیار کر کے کالے رنگ دا تیل لاندی۔ کی لاندی ہے جی؟ تاکہ نظر، تاکہ بولن دے پیسے نہیں جے لگ دے، ہاں بولے بندے دی پہچان ہو جاندی ہے کہ علی والا ہے، جڑا علی دے ذکر مولا دے ذکر ہو۔ کالے رنگ دا ماں تیل لاندی ہے کیوں جی؟ نظر نہ لگ جاوے۔ امام علیہ السلام نے جون دی سیاہ پیشانی چمکیا کیا میں دساں طہارت کے چہرے پہ تو ہی تو دل ہے، میں دل مصطفیٰ کا تو میرا بھی دل ہے۔ لٹیاں گئیاں علی دیاں دھیاں اکو بین۔ سلطان الذاکرین بزرگ ذاکرانو فرمیندے ہوندیاں اللہ علی نو دھیاں نہ دے دیا،
کوئی بندے سوال کرے نا کیوں آدھے ہو، وہ فرماوے نا انج کسے نبی دے پتر نہیں رولے جی زہرا دیا دیا ایک دکھوے کربلا تو بعد ہر ماں روندی ہے، ہر ماں نو اپنے پتر دا درد آئی، لیکن جی میں رباب رونی ہے جندہ تا جے ٹوری نہیں سکتا، جندہ تا بول بھی نہیں بول سکتا، ساریاں ماما مردی نال باندیاں بھی ہن تے پانی نہیں پیندیاں ہن، لیکن رباب نے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، چھاں تے نہیں بیٹھی۔ ہر روز دی فجر ہے نیند حمیدہ، یہ بین پڑھتا لیکن تھوڑا جا سمجھا کے جب مختار نے حرمل نو گرفتار کیتا نا، اس کتے نو گرفتار کر کے کڑیاں پوا کے سپاہی جناب مختار دے سامنے لے کے آئے تو جناب مختار تخت تو تھلے ڈہ پے، حرمل دے پاس بھی کہ نو کمینہ دستے سے ہو کیسا ظلم کیتے، کیسا ظلم کیتے کہ اصغر دی ماں آجے تو ہی تھوڑتے بیٹھے، قاتل آئی ہے کہ وقت کیا دے میرے منہ تے چاٹ مار لے، میں نے تلوار نال قتل کر دے، لیکن ایک باری میں نے یہ دس جنہوں میں قتل کیتا ہے وہ دی ماں آجے جی دی، واہ بھائی واہ، مرحبا۔ حرمل تے حسین دا سر لے کے جناب مختار مدینے آئے، امام سجاد دروازہ لہایا، چاچا مختار میرا سلام، میرا بھی سلام، قریب آگئے، چاچا بسم اللہ اندر لنگے آ، جناب مختار اندر آئے، چاچا کینے آئے ہو؟ مولا میں حسین تے حرمل دا سر لے کے آیا، جدا میری امام نے سلام رٹھایا، امام فرمایا چاچا تیری مہربانی جو تو سر لے کے آئے، لیکن نصاب کیا میرا اکبر آیا ہے، کیا میرا اصغر والا ہے؟ مولا میرے کو جو ہو سکے میں کر رہا ہوں، میں اکبر تے اصغر والا نہیں سکتا، قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے مولا میں سار لے کے آیا، مولا کیا مہمان ہے، دور تو آئے تھک پیا اسے سارا مہمان ہے، تو انتظار کر میں تیری خدمت کرے نا، مولا اندر آئے نا، تھوڑی قدم چاہے تے جناب مختار ماتم کیتا ہے، مولا نہ کھانا کھادا نہ پانی پیدا، چاچا تو ساڈا مہمان ہے، کھانا کیوں نہ کھاندا، پانی کیوں نہ پیدا، مختار قدمہ تے ہاتھ لا کے تے مولا او کھانا تاں کھاندا جے جناب رباب چھاں تے باوے، جڑی تھوک تے بیٹھی ہے جاتے آدھے پانی تاں پیدا جے سین رباب ٹھنڈا پانی پیوے، ایک گل سنیے میرے پاک امام دی رت بدی آدھے ٹھیک ہے میں کوشش کریں نا، حق دبن دو جناب سجاد ماں دے کھولا میں نا، عزت ارمانو آکے آکھنا ماں چاچا قاتل دا سال لے کے آئے آئے، اٹھی مہربانی کا چاند جلب ماں دے پاسے نہیں گیا، اون پاسے ٹریا جتھا اوکھے ویلے حسین ٹر دے، اس پاسے آیا جتھا مسافر شام بیوی بیٹھی ہے، علی دی دین غریب نو رو دیا بٹھائے اپنے گھر اپنے وطن تھے، میری سین نے نماتم کر کے اٹھی ہے، عقل مار کیا دیے وے سجاد آج اپنے گھر کیوں پیا رو گئے، وے سجاد کوئی نوی شام تا زینب حاضر ہے، مرحبا مرحبا، کوئی نوی کربلا ہوئے تو زینب حاضر، کوئی نوی دربار تو زینب حاضر، کوئی نوی شام تو زینب حاضر، کوئی نوی بازار پھوپھی حاضر ہی، روندہ کیوں میں رات کیوں بد گئی، قریب بہ گئی ہے حاضر آواز دے کیا دے پھوپھی اماں، چاچا مختار آئے، حسین دے حرمل دا سر لے کے آئے، میں اکھے آیا دور تمہیں، مجھے لگ دے ساڑھا تاں تو قتلان دے سر لے کے آئے، میں تیری خدمت کرے نہ دے، نہ کھانا کھاندہ نہ پانی پینا، اس شرط رکھ دیتی ہے کھانا تا کھاندہ جے اماں رباب چھاؤں دے بہوے پانی تا پیدا، جے اصغر دی ماں ٹھنڈا پانی پیوے، جناب زینب نے پتر دا سر چمے، عقل مار گیا دے سجاد تو رد روک، اور اصغر دی ماں جانے زخمی پاسے علی دی بھی جانے، جناب زینب کبرہ اٹھین او پاسے ٹورن جتھا دھوکتے جناب ربا بیٹھی ہے، جڑا میری سین زینب پہنچی ہے، اس ویلے اصغر دی ماں پاسے کربلا دے منہ میں اچھے اچھے بین کر کے پیا دیے، ہر روز دی فجر ہے نیند حمیدہ، تے علی اصغر میں نیکارے، بی بی آتی ہے میں نو انج لگ دائے، جی میں چائی کھڑا ہے وہ
نال تیر اور نکیاں اولاداں نے اور جنہیں جھولیاں چھوٹے پتر ہیں بھائی صدقے اور جنہیں تو کٹھائے اور میدان دے وچ ایویں پسدے نہیں ہے وانے بی بی آتی ہے تو زندہ ہے ماں کو مل میں نے پورے کھایا بھائی عالیہ سین قریب ہے رباب سین اچھے وین پہ کریں دی جناب زینب جناب رباب دے سامنے جو بیٹھی ہے جو غریبان دے سامنے غریب بہتے مٹی دے بہ گئی ہے آواز دے کیا دے بھر جائی ایک باری میں رو دیکھ میری نسل مک گئی ہے جناب رباب اٹھایا لیا حکم بی بی آدھی پہلے نسا پہ کے کہندے نال ہوندن پیکے ہوندر ماں تے پیو نال باتے نسا ماں پیو نہ ہوئے تا پھر بھراواں نال بلائی نہ ہوئے وقت بھجائیاں کوئی جانے تے باوے نہ جانے آلیہ رو کے آدھی بھجائی میں رو ریکھ نہ میرا بھرائے نہ میرا باپ ہے نہ میری اماں ہن تو ہی میرے پیکے تو ہی میرا بھرائے تو ہی میری بھجائی ہے میں کچھ منگنا ہی ہے میں رو دیوی میں رو خالی نہ ملاوی میں خالی والی ہوئی ماں دی دھیاں قدمہ تے ہاتھ لا کے دی تو سردار دا دی حکم کا رکھنا کیا چاہنی ہے اچھا رونی ہے علی دی دھی رو کیا دی مختار حسین تو حرمت سر لے کے آئے مہمان ہو کے نہ کھانا کھاندہ نہ پانی پی دے ایک کو گلہ دے جے تو چھانتے باہمیں نہ کھانا ہی کھاسی جے تو پانی نہیں پی میں تو پانی نہیں پی سی آ میرے نال چھانتے جو وہ سجاد کھڑا رو گئی جناب رباب اسمان دے پاس نکھے آواز دے کے آدھی جے آلیہ دا حکم نہ ملنا تا حیاء میں رہندا جے میں چھانتے جاواں تے حسین نال میرا وعدہ وفا میں رہندا میرا اللہ اور میرے واسطے کوئی رستہ بنا یا اسرائیل نظر آئے میری سین رباب بولے علی علی تیرا حکم سے متھے لیکن مہربانی کر میرے سجاد بلا سجاد مولا تولا کے رما میں رکھ کھڑولا کانال مولا تے بی بی رباب پیو دیئے میری قبر بناوے پھوک دے بچڑا تیر ہوئے کربل والے رات بی بی آدھی ہے میری روز حشر تاری دید ہوشی تیرے پیو دی مقتل گا اچھا اچھا بی بی آدھی میرے ہاتھ چودا اور علی اصغر دا رڑا سام رکھے میرے ہاتھ بی بی آدھی ہے ہر موڑ میں چم دی آئیاں آئیوں چولا سیالم اللذین